اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، ایک ہمارے بھائی تھے، انہوں نے ایک بھائی کا نمبر دیا اور کہا کہ یہ بھائی صاحب جو ہے تبلیغ جماعت میں جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لائیے بات کرتے ہیں۔ تو میں نے بات کی، میں نے لگایا، تو انہوں نے کہا کہ تبلیغ جماعت میں جانا کیسا۔ تو میں نے اپنے علم کے مطابق انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور الحمدللہ انہوں نے مان لی اس بات کو اور کہا کہ ٹھیک ہے میں کینسل کرتا ہوں۔ تو پھر بھی میں نے سوچا کہ ایک بار کنفرم کر لوں وہ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں۔ تو وہ چھوٹی سی آڈیو ہے، وہ بھی میں لگا دوں گا۔ وہ انہوں نے کہا، کنفرم کیا کہ بھائی میں نہیں گیا ہوں، میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا بھائی بہت شکریہ میری بات رکھنے کے لیے۔ وہ بھی آڈیو آپ سنیں گے آپ آگے۔ اور اس کے بعد جب ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی تو ارشد بھائی 3 منٹ کا تبصرہ کریں گے اور اس میں حوالے وغیرہ دیں گے، خود ان کے ہی گھر سے جو ہے یہ ثابت ہے کہ تبلیغ جماعت میں جانا بدعت ہے، گمراہی ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو 3 منٹ کا تبصرہ ارشد بھائی کا حوالوں کے ساتھ وہ بھی سن لینا، بڑے کام کا ہے۔ اور ایک بات نوٹس کرنے کی ہے، جب میں ان سے بات کر رہا تھا عبدالرزاق بھائی سے، تو انہوں نے یہ تک کہا کہ وہ مجھے پیسے بھی دے رہے ہیں۔ آپ سنیں گے آڈیو میں۔ اب بتائیے یہ تبلیغ جماعت والے کس قدر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اب پیسوں کا لالچ بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ خود کتنی بڑی بڑی بدعتیں کر رہے ہیں، اب یہ ان کو کون سمجھائے۔ بہرحال تو میں نے ان کو کچھ اپنے حساب سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو اسے آپ سنیں اور دعا کریں ان بھائی کے لیے، اور ان جیسے جتنے بھی بھائی ہیں ہمارے ان سب کے لیے بھی دعا کریں کہ یہ تبلیغی جماعت والوں کے بہکاوے میں نہ آئے، یہ آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور رہی بات میں نے جو ان سے 10واں 20واں 40واں کی بات کہی تھی، اس کے متعلق تو حدیث شریف بھی ہے، جیسے کہ میں حدیث کا مفہوم بتا کر اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے اپنی امی کے لیے پوچھا کہ میں ان کے لیے کیا صدقہ کروں جو بہتر ہوگا ان کے حق میں تاکہ ان کو ثواب پہنچے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پانی صدقہ کرو۔ تو پھر راوی نے بیان کیا کہ انہوں نے صحابی رسول نے ایک کنواں کھدوایا اور وہ اپنی امی کے نام پر کر دیا۔ تو یہ 10واں 20واں 40واں جو ہے اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ تو یہاں سے ہمیں دلیل ملتی ہے ایصال ثواب۔ تو یہ ایک مختصر سی میں نے حدیث پیش کی، حالانکہ مجھے اسی ٹائم پیش کرنا چاہیے تھا لیکن میرے ذہن میں نہیں تھا۔ تو بہرحال میں نے ان سے بات چیت کرنے کے لیے کہا ہے، ابھی آئندہ انشاءاللہ بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ یہ ساری حدیث بھی رکھوں گا اور بھی جو دلیلیں ہیں وہ بھی رکھوں گا۔ تو بہرحال آپ آڈیو سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ ان کے جو عقائد ہیں وہ بہت ہی گندے ہیں۔ میں بھی کیا ہی کہوں، کتنے حوالے ہمارے چینل والے جتنے بھی لوگ ہیں سب سنتے ہی ہیں کہ ہم کس طرح کے ان کے حوالے لگاتے ہیں، وہابی دیوبندیوں کے کتنے بڑے بڑے گستاخی کرتے ہیں یہ لوگ۔ جیسے مثال کے طور پر یہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح کی بہت ساری ان کی گستاخیاں ہیں ان کی کتابوں میں، ان کی اکابر ان کی جنہوں نے کی ہے گستاخیاں۔ تو بہرحال آپ آڈیو سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بولو، ہاں بولو۔ ہاں تو ہمارے ایک بھائی ہے، تو انہوں نے دیا تھا نمبر آپ کا۔ کون؟ ہمارے ایک بھائی ہے ہاں تو انہوں نے آپ کا نمبر دیا تھا، تو آپ کو کچھ دینی معاملات میں کچھ بات کرنی تھی شاید۔ کون بھائی؟ نام کیا ہے ہمارے ایک بھائی ہے، سولہ پور کی ہے۔ اچھا، میں سولاپور میں ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، تو کیا مسئلے ہیں آپ کے کچھ دینی معاملات میں؟ ہاں نہیں، وہ جماعت میں جانے کے لیے ایسا بلا رہے ہیں، اچھا تو اس کے لیے ہاں، جانا نہیں جانا کیا سمجھ میں نہیں آ رہا کون ہے۔ سی جماعت ہے؟ وہ 11 بجے کے احمد آباد سے آئے سو۔ تبلیغ جماعت ہے کیا ہے؟ ہاں تبلیغ جماعت ہے۔ تبلیغ جماعت ہے نا، ہوں، تو اس میں تو نہیں جانا ہے اپنے کو تبلیغ جماعت میں۔ کیوں مطلب وجہ؟ جیسا کہ وہ ان کے جو مین اکابرین ہیں نا، ہوں، جنہوں نے یہ تبلیغ جماعت قائم کی ہے، ہاں، تو ان کی کتابوں میں بڑی بڑی گستاخیاں ملتی ہیں۔ ہوں، ان کے عقیدے جو ہے نا وہ ہاں، خراب ہے۔ عقیدت خراب ہے۔
عقیدے عقیدے یعنی کہ ہاں 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 ٹھیک ہے. ہاں عقیدے، وہ ان کے عقیدے خراب ہیں. ہاں تو اس وجہ سے جو علماء ہے، جو علماء سمجھتے ہیں نا، جو پڑھے لکھے بڑے بڑے عالم ہیں، ہاں معلوم معلوم. تو انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی ان کے پیچھے مت جاؤ. ہاں یہ تم کو گمراہ کر دیں گے. اپنے اپنے گاؤں وغیرہ کیسا ہے سولاپور وغیرہ میں ہاں تعلیمات بہت کم ہیں. کم ہے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں، علماء سے رابطہ کرتے نہیں. پھر ہوتا ہے یہ کہ وہ لوگ آتے گلی گلی گھومتے، چلو نماز کے بہانے تم کو اٹھا کے لے جائیں گے، تم کو نماز سکھائیں گے، کم سے کم نماز تو صحیح ڈھنگ سے پڑھو. ہاں بلا رہے وہ ہے نا؟ پیسے دیتے ایسا دیتے وہ کر بتا رہے. ہاں پھر دھیرے دھیرے تم جاؤ گے، ایک بار جاؤ گے، دوسری بار جاؤ گے، تیسری بار جاؤ گے نا، تو پھر ان لوگ اپنی پوری وہ کھول دیں گے کہ مزار پہ نہیں جانے کا، فاتحہ کا نہیں کھانے کا، 40 ہاں بار نہیں برابر ہے. کرنے کا، یہ نہیں کرنے کا. ہاں برابر ہے. یہ سب مستحب عمل ہے، ہم اس کو فرض واجب نہیں سمجھتے. یعنی کرو تو ثواب میں، نہیں کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس کو کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. صحیح ہے صحیح غیر اللہ کے نام پر کھانا بدعت ہے، یہ حرام ہے. جس چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جائے وہ حرام ہے. اس طرح کی باتیں کرتے جبکہ مین پوائنٹ الگ ہے. ہاں ایک بتا رہے وہ بھی تو دماغ میں بیٹھ گئے بات ہے. ہاں تو ایک طرح سے جو ہے گمراہ کرتے. اب مجھے بتاؤ، بقرعید میں تم بکرا لاتے ہو، کس کے نام کا لاتے ہو؟ جس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے اس کے ہی نام سے لائیں گے نا، اس کے نام سے کریں گے نا. ہاں برابر ہے. ہاں اور ذبح کرتے وقت کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے ذبح کرتے وقت؟ دعا کرتے ہو کیا بولتے اللہ کے نام سے کاٹتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر بولتے ہو نا. ہاں ہاں لیکن قربانی کس کے نام سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے نام سے. نہیں، مطلب کہ بھائی مجھ پر واجب ہے تو بھائی میرے نام سے ہوگی، لیکن ذبح کس کے نام سے ہوگا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. بتاؤ یہ حرام ہو گیا کیا؟ حرام ہو گیا یہ؟ ہاں تو پھر نہیں کرنے کا بولتے نہیں پھر وہ. ہاں تو قربانی مت کرو نا، پھر نہیں کرنے کا. مت کرو، حرام ہو گیا نا تمہارے حساب سے. نہیں وہ تو بتا رہے اچھے اچھے باتیں ایسے بتا رہے دماغ میں بیٹھ گئی بات پوری. نہیں، جاننے کے لیے تیار ہوگا. وہ لوگ جو ہے نا مس گائیڈ کرتے ہیں. اب دیکھو گھر توڑنے کا کام جو ہے نا، وہ آپ مجھے 10 منٹ دے دو، میں بلڈوزر لا کے 10 منٹ میں گھر توڑ دوں گا. لیکن ایک بیچارہ مزدور آدمی کو گھر بنانے میں کتنے سال لگیں گے بتاؤ؟ ٹائم تو لگے گا. ہاں تو عقیدہ خراب کرنے کے لیے 10 منٹ بھی کافی ہے. لیکن کسی کو صحیح عقیدے پہ لانا یہ بہت مشکل کام ہے. ایک دن کی بات نہیں، ایک دن میں سمجھ میں نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. اب وہ تم کو کیا بولیں گے؟ بھائی تو دعا مانگتا ہے، کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر مزار کیوں جاتا ہے؟ سب اللہ ہی دینے والا ہے تو مزار کیوں جاتا ہے؟ ہاں بول رہے نا وہ تو ہے نا. تو کیسا ہے کہ اپنے جو گناہ ہوتے ہیں نا، کچھ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، تو اپنی دعائیں قبول نہیں ہوتی. پھر جو اللہ کے جو مقبول بندے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں آئے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کیے اور چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو نہیں ڈالتا ہے. تو ہم مزار پہ جاتے ہیں تو ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ ان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ڈالے گا اور اپنا کام ہو جائے گا. یہ نیت ہوتی ہے، نہ کہ وہاں یہ ہم اس نیت سے نہیں جاتے کہ یہی خدا ہے، یہی اللہ ہے. یہ تو شرک ہو جائے گا نا. ہاں تو ان لوگ کیا کرتے ہیں؟ مس گائیڈ کرتے ہیں. یعنی دوسرے پوائنٹ سے آدمی کے دماغ میں جو ہے کچرا بھرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. اب کوئی بھی سنو، مزار پہ اگر آپ جاتے ہو تو کیا آپ اس کو اللہ سمجھ کے جاتے ہو؟ مزار پہ مزار والے کو نہیں. تو ظاہر سی بات ہے، جب ہم اس کو خدا سمجھ ہی نہیں رہے ہیں تو شرک کیسے ہوگا؟ برابر ہے نا، وہ تو ہے، صحیح بات ہے. ان لوگ کیا ہے الٹی سیدھی پٹی پڑا کر، نہیں یہ شرک ہوگا، یہ حرام ہوگا، فلاں کے نام کا تم 10واں کرو، یہ 40واں کرو، یہ سب لکھا نہیں ہے. ایسی باتیں کریں گے پھر وہ. تو تمہارے حساب سے کیسا 40 تو سب کرنا اپن کہ ہم کو کرنا ہی کرنا ہے. اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے ہاں کہ بھائی میں کر سکتا ہوں، میں 4 آدمی کو بلا کے کھانا کھلا دوں گا، اس کا ثواب جو میرے مرحوم کو مل جائے، اس نیت سے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں تو سلائی مشین کا کام کرتا ہوں. سلائی مشین کا. ٹھیک ہے. پھر کیسا جانا ہے کہ نہیں جانے کا کیا ہے؟ تو بتا تو رہا ہوں آپ کو، ان لوگ جو ہے آپ کا دماغ اس طرح خراب کریں گے چھوٹی چھوٹی باتوں میں. یہ سارے جو مسئلے ہیں نا، یہ 11ویں شریف کرنا یا پھر فاتحہ دلانا، یہ مستحب عمل ہے. اگر آپ کرو گے تو آپ کا ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے.
لیکن اس کو حرام بولنا، ناجائز بولنا، شرک بدعت بولنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھنا ہے۔ بتاؤ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں فاتحہ میں؟ بھائی 4 سورت پڑھتے ہیں، الحمدللہ شریف پڑھتے ہیں، پھر سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، پھر ان سے صحابہ کرام تک، پھر تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، پھر اس کے بعد پھر بالخصوص بول کر اپنی مرحوم، جیسے میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اپنے ابا کو اس کا ثواب پہنچا رہا ہوں بارگاہ میں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر نہیں، قدرت نہیں رکھتا کہ میرے ابا کو ثواب پہنچا دے؟ بتاؤ آپ، تو پھر یہ کیسے حرام اور ناجائز ہو گیا؟ ٹھیک ہے، پھر میں کیا کرتا ہوں، ان سے کینسل کراتا ہوں پھر میں۔ ہاں کینسل کراؤ۔ اگر آپ کے آس پاس جو ہے اگر کوئی سنی عالم مسجد ہے اپنی، ہاں ہے نا، ہاں تو ان کے پاس جاؤ، میری بات کراؤ ان سے، اور جو بھی آپ کو سیکھنا ہے ان کے پاس جا کے سیکھو۔ جو اپنے عالم ہیں، سنی عالم ہیں، جو نیاز فاتحہ کرنے والے ہیں، ان کے پاس جا کے سیکھو۔ ان کے پاس جا کے سیکھو گے تو یہ سیدھا آپ کو جہنم میں ڈال دیں گے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اللہ کی حدود سے آگے بڑھنا ہو گیا۔ جیسے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اچھی نیت سے تم کوئی کام کرو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تم کو ثواب دے گا۔ اگر تمہاری نیت ہی ایسی نہیں ہے تو پھر تم کو کہہ، تم 10 آدمیوں کو 200 آدمی کھانا کھلاؤ، تم کو ثواب نہیں ملے گا۔ تم کو صرف یہ دکھانا ہے کہ بھائی میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں اتنے لوگوں کو بلا رہا ہوں، کھانا کھلا رہا ہوں، تو اس میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ نیت اچھی ہے کہ بھائی میرے مرحوم کو اس کا ثواب پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، ایک ایک دانے کا ثواب آپ کا پہنچا دے گا۔ تو اسے کہتے ہیں 10واں 20واں 40واں۔ دیکھتے ہیں، بات کرتے ہوئے میں۔ ہاں میری بات کراؤ ان سے، وہ کینسل کرو، اور سنی عالم صاحب سے میری بات کراؤ، میں ان کو بتا دوں گا۔ آپ کو سب کچھ آتا ہے، نماز وغیرہ آتی ہے آپ کو؟ دیکھوں میں جا کر ان سے بات کرا تو میں فی الحال ذرا آزاد کی آواز آ رہی ہے، ہاں میں بعد میں سے آپ کو یہ کرتا ہوں پھر، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ایسا کوئی بھی مسئلہ رہے گا تو میرا نمبر آپ کے پاس ہے۔ ہے نمبر ہے، شو کر کے آپ رکھتا ہوں۔ کو کسی بھی چیز پر قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے میں دوں گا۔ اگر آپ کو کوئی دیوبندی یا اہل حدیث ہے آپ کے پاس، ان سے میری بات کرواؤ، میں آپ کو جو ہے اس کو ہر ٹاپک پر قرآن و حدیث سے دلیل دوں گا۔ وہ جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہے میں مجھ سے کروا دیں ان کی بات۔ تو میرے میں فری کب رہتے آپ شام میں؟ شام میں آپ کتنے بجے تک لگاؤ گے؟ میں دیکھتے ہیں بندہ کب تک آتا ہو، ہاں بعد میں سے میں آپ کو نمبر لگا کر دیتا ہوں۔ چلے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے، چلو۔ کہاں ہے ابھی آپ؟ کام پر ہے، کام کر رہے ہیں تو نہیں گئے نا جماعت وغیرہ میں؟ نہیں نا سر، پکا؟ ہفتہ نہیں گیا۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، آپ نے میری بات رکھ لی۔ نہیں آپ کو فرصت کبھی رہتی ہے؟ شام میں 6 بجے۔ 6 بجے؟ اگر میں 10 بجے تک کال کروں چلے گا آپ کو؟ 10 بجے تک ہاں، چلتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کی بھی کچھ باتیں سنی نہیں ٹھیک سے، تو مجھے جاننا ہے انہوں نے کیا کیا کہا تھا، اور کچھ دلیلیں بھی دینی ہے مجھے، جیسے کچھ دلیلیں بھی دینی ہے مجھے آپ کو، ہاں کتابوں سے، جیسا کہ ان کے گھر سے جو ہے خود یہ فتویٰ نکلا ہے کہ تبلیغ جماعت میں جانا یہ گمراہی ہے، بدعت ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ خود ان کے دیوبندیوں کے گھر سے جو ہے حوالے ہیں میرے پاس کتابوں کی، تو وہ سارا کچھ انشاءاللہ رکھیں گے۔ تو 10 بجے تک کروں آپ کو کال میں، چلے گا رات کو؟ 10 بجے تک چلے گا، چلے گا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کام کریے، میں بھی کام ہی کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں یہ مشہور و معروف بات ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات ہے ہی نہیں، اور کوئی صاحب فہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا ان دلائل کو دیکھنے کے بعد۔ اچھا، بعض لوگ جانتے بھی ہیں کہ تبلیغی جماعت کے بارے میں خود انہی کے عالموں نے فتویٰ دیا ہے کہ گمراہ جوان، بعض لوگوں نے ان کو کافر تک کہا ہے۔ اب اس کے بارے میں ہی نہیں کرا، ان کا کم سے کم 100 کچھ مولانوں کا فتویٰ ہے کہ تبلیغی جماعت گمراہ ہے اور ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے فی زمانہ۔
ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ ان کی معتبر جو ہے کتابوں میں موجود ہے۔ انہی کے گھر کے بڑے بڑے عالم نے ان کا فتویٰ دیا ہے۔ یوسف لدھیانوی ہو گئے، مفتی جو ہے راشد لدھیانوی ہو گئے، مفتی تقی عثمانی ہو گئے، اور مفتی محمد شفیع جو ہے ہو گئے، اور دیگر ان کے جو ہے مفتی جو ہے عثمان صاحب ہو گئے، مفتی تقی عثمانی صاحب، بہت سے لوگ ہو گئے، انہوں نے فتویٰ دیا۔ سرسری طور پہ میں کچھ ہی حوالے دوں گا آپ کی بارگاہ میں تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ یہ سب سے پہلے آپ اسکرین پر کتاب ملاحظہ فرمائیں، تبلیغی جماعت جو ہے تحریک علماء کی نظر میں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ ان کی جو ہے معتبر کتاب ہے، دارالعلوم دیوبند کراچی سے چھپی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ لیں ان کے بارے میں کتنے علماء کا فتویٰ ہے۔ مفتی تقی عثمانی، محمد مفتی رشید احمد لدھیانوی، مفتی جو ہے اسلام مولانا مفتی جو ہے تقی عثمانی صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب، یہ انہوں نے جو ہے تبلیغی جماعت کے بارے میں دیا، اور یہاں تک کہ کہا ہے تبلیغی جماعت کو اپنا سمجھ کے لوگ خاموش ہیں، ورنہ کفر کا فتویٰ دے دیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیں۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ ایک کتاب دوسری اب اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، سنگین فتنہ، ٹھیک ہے، قرآنی احکامات کے خلاف تبلیغ، یہ جو عنوان باندھا ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے تبلیغی جماعت کے بارے میں بھی اس کے اوپر فتویٰ لگا ہے۔ 2 حوالے۔ تیسرا حوالہ دیکھ لیجئے، انکشاف حقیقت، ٹھیک ہے، دیوبندی مولوی کا خود بیان ہے کہ تبلیغی جماعت ایک بدعت ہے جو قرآن کے خلاف ہے، یہ دیکھ لیں آپ۔ اور اس کے آگے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ دیکھ لیں، انکشاف حقیقت کا دوسرا جو ہے صفحہ نمبر ہے، اس کے اندر بھی یہ بات کی گئی ہے کہ یہ بدعتی ہے، اور یہ جو ہے ان میں جو ہے بہت سی خرافات پیدا ہو چکی ہیں۔ اور آگے چلیے، یہ دیکھیں جو ہے انکشاف غطا، اس کے اندر خود دیا ہے مولانا الیاس جو ہے کاندیلوی نا، گمراہ تھا، اس کی جماعت کفر کی تبلیغ کی جماعت ہے، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلے اور انکشاف حقیقت دیکھ لیں، اس پہ کتنے لوگوں کے تصدیقات کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور متعدد عالموں نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تبلیغی جماعت کے اوپر۔ اب آپ دیکھتے جائیے تبلیغی جماعت کو لوگوں نے کتنا جو ہے زیادہ جو ہے پرموٹ کیا ہے۔ مفتی فاروق جو ہے تنویر کے نزدیک بھی تبلیغی جماعت بدعتی ہے، یہ آپ حوالہ دیکھ لیں۔ یہ حوالے میں دیتا جاؤں گا، حوالہ ختم نہیں ہوگا۔ تبلیغی جماعت والوں کو لوگوں نے جو ہے گمراہ کہا ہے، اور اشد گمراہ کہا ہے۔ تبلیغی جماعت میں جانا، اس میں کام کرنا، اس میں ہونا، یہ سب گمراہی کا کام کر رہے ہیں، یہ کفر و بدعت والا کام کر رہے ہیں۔ یہ تحریک صلاحت نہیں ہے، یہ جو ہے ایک نئی قوم پیدا کرنی تھی جو انہوں نے پیدا کی ہے تبلیغی جماعت والوں نے، انہی کے عالموں نے فتویٰ دیا ہے۔ تو تبلیغی جماعت کے بارے میں آپس میں بڑے تناقضات ہیں، اور بہت ان کے ہی آپس کے بڑے بڑے علامہ نے ان کے اوپر فتویٰ دیا ہے۔ یہ ہمارے گھر کا قول نہیں، انہی کے گھر کی کتابیں، انہی کے گھر کے عالموں نے فتویٰ دیا ہے۔ اب یہ سوال ہم سے نہیں کیا جا سکتا، ان سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کے عالموں نے کتنا فتویٰ دیا تبلیغی جماعت کے اوپر۔ اب ہم ملاحظہ فرما سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔